بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، قطیف سینٹر سے منسوب معزز دعات، مترجمین، متعاونین، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر، محترم میرے مائیں اور بہنیں، سلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج کی یہ گھڑی، آج کا یہ موقع انتہائی سنہرا اور میرے لیے انتہائی باعث سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ میں آج اپنے ان عزیزان وطن کے درمیان موجود ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب شکر کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے۔ دولت اسلام ایک ایسا رابط ہے، ایک ایسا بندھن ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں ایک خاندان، ایک جسم کے مانند رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو جس کی طرف ہم انتساب کرتے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی فخر و باعث سعادت ہے۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو مکمل کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات، اس کی فرامین میں کوئی تعقید نہیں ہے، کوئی گنجلک چیز آپ نے ہرگز نہیں چھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، دوستو، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی مانند روشن ہیں۔ اس راستے سے کنارہ کشی وہی اختیار کرے گا جو ہلاکت کو اپنا مقدر بنانا چاہتا ہوگا۔ دوستو، ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر 1,20,000 صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا اللہم الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت اللہم اشہد الا لا ترجعوا بعدی ضلالا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ گواہ رہو، آگاہ رہو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جس طرح سے آج کا یہ دن حرام ہے، جس طرح آج کا یہ مہینہ حرام ہے، جس طرح یہ شہر حرام ہے۔ اسی طرح سے میں نے مسلمانوں کے خون، مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اے میرے صحابہ گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ میں ان سارے صحابہ کو مخاطب کرتے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پیغام کو پہنچا دیا ہے، میں نے کھول کھول کر شریعت کو بیان کر دیا ہے، میں نے شریعت کے اندر، مذہب اسلام کے اندر کوئی چیز ناقص نہیں چھوڑی ہے۔ اور آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر اسی موقع پر دوستو آپ نے فرمایا تھا، الا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفار کی شکل میں پلٹ نہیں جانا، ایک دوسرے کی گردنوں کو نہ مارنا، ایک دوسروں کو کفر کے وصف سے متصف نہ کرنا، ایک دوسرے کو گمراہ مت قرار دینا، اس لیے کہ تمہاری مثال ایک جسم، ایک خاندان کی مانند ہے۔ لیکن دوستو افسوس ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کے واضح نصوص ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے درمیان فتنہ تکفیر بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے۔ اور آج اسی فتنہ تکفیر کا نتیجہ ہے کہ ہماری وہ عظیم مقدس مکانات جن کو مساجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہمارے وہ مدارس جہاں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر قوم کی رہنمائی کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے، اسی فتنہ تکفیر کا نتیجہ ہے۔ اور میں شاید آپ سے یہ بات کہوں کہ شاید تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہوگی کہ جہاں مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مسلمان مسجدوں کو نشانہ بناتا ہے، مدارس کو نشانہ بناتا ہے، اس شبہے کی بنیاد پر نعوذ باللہ ان مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہونے والے یہ لوگ چونکہ کفر کر چکے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بندے بن چکے ہیں، اس لیے سب کے سب قتل کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ خلص العباد، یہ اللہ کے چنندہ بندے جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کے اندر حاضری دیتے ہیں، نعوذ باللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر کے انہیں جائز القتل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے فتنہ تکفیر۔ اس لیے میں بتانا چاہوں گا دوستو کہ آپ اس فتنہ تکفیر کی تاریخ کو دہرائیں۔ کیا کہا ہے ان کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گھناؤنی جماعت ہے جس نے بھی افضل الخلق سید الانبیاء والمرسلین کو نہیں بخشا۔ یہ وہ تکفیری جماعت ہے، یہ وہ سنگین اور جرثوم نجسہ ہے جس نے خلفائے راشدین کو نہیں بخشا۔ ہم اور آپ ان کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے نوازا،
بعض کو نہیں نوازا تالیف قلب کے لیے۔ آپ جانتے تھے کون اس کا مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے۔ اچانک انہی میں سے ایک انسان اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، اے محمد انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میرا رب روئے زمین والوں کے سلسلے میں مجھے امین سمجھتا ہے اور تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ سوچیں دوستو، یہیں سے آپ میری بات کو سمجھتے جائیں، اور جو فتنے تکفیر میں ملوث ہوتا ہے آپ اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کے اعتقاد، اس کے منہج کو یہیں سے سمجھتے جائیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ صحابی رسول کہا جاتا ہے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تلوار نکالی، اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کی گردن قرم کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، یہ تنہا نہیں ہے، ان من ضئض هذا الرجل اقوام يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اس لیے کہ تنہا نہیں ہے، اس کی کوکھ سے ایسی قوم پیدا ہونے والی ہے جو قرآن کی تلاوت تو کرے گی لیکن یہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین کا دعویٰ کریں گے، ایمانداری کا دعویٰ تو کریں گے لیکن ایمان ان سے حنجر سے آگے نہیں بڑھنے پائے گا، دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر ترکش سے نکل جاتا ہے اور اس کے اندر خون کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے دوستو اسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا تحقرون صلاتکم بصلاتہم وصیامکم بصیامہم، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو وصف فرمایا تھا۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہت سے صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک آپ نے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا انتقام کا فیصلہ نہ لے لیا، لیکن آخر ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ مطالبہ کرتے رہے کہ جب تک قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام یا بدلہ نہیں لیا جاتا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کے درمیان یہ بات بتلا دوں دوستو، ایک منہجی بات ہے کہ صحابہ کے درمیان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سن 37 ہجری میں جنگ صفین کا ایک دردناک واقعہ رونما ہوا جس میں تقریباً 70,000 سے زائد مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ صحابہ کے درمیان بڑا اختلاف ہوا، لیکن دوستو ہم میں سے کسی انسان کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی ہے ان حادثات کے نتیجے میں کہ آپ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانیں طعن کو دراز کریں۔ آپ کا تقاضا یہ ہے، آپ کا منہج یہ ہونا چاہیے دوستو، اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے جو بھی مشکلات ہوئی ہیں یا جو بھی اختلافات ہوئے ہیں ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں گے، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی جنت کا پروانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سنا دیا تھا اور قرآن نے فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس لیے برائے کرم ہم آپ سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے سلف کا یہ منہج رہا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو کبھی آپ دراز نہیں کریں گے۔ جو ہوا اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ہوا،
صحابہ کے درمیان اختلاف کی بنیاد پر ہوا، ہم اس سے اپنی زبانوں کو روک کر کے رکھیں گے۔ اسی موقع پر دوستو خوارج کا فتنہ نکلا، جب 70,000 مسلمان قتل کر دیے گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام کے درمیان ایک احساس پیدا ہوا کہ ایک اصلاح کی صورت پیدا کی جائے۔ دونوں فریقین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہوئے کہ دونوں فریقوں کی طرف سے حکم بنائے جائیں اور ان کے فیصلوں کے مطابق جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم متعین کیا گیا کہ یہ لوگ دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کریں گے قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جن کے دلوں میں نفاق کی اور کفر کی بیماری لگی ہوئی تھی، یہ چیز ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ ایک بہت بڑی جماعت اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کا اعلان کر دیا کہ ہم اس حکم سے، اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں۔ لا حکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا تو صرف قرآن کا فیصلہ ہوگا، ہم انسانوں کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نتیجہ یہ ہوا ایک بہت بڑی جماعت نکل کر کے جا کر کے حرورہ کے مقام پہ جمع ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر دی، امیر معاویہ کو کافر قرار دیا، اور وہ سارے صحابہ کرام جو اس فیصلے سے راضی ہوئے تھے سب کو کافر قرار دے دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجئے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا نہیں ابن عباس، مجھے تمہارے سلسلے میں خوف ہے، تمہارے ساتھ کہیں بدتمیزیاں نہ کریں۔ کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ آپ نے دوستو خوبصورت سے خوبصورت لباس زیب تن کیا، حرورہ گئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کو جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہا اہلاً و سہلاً۔ عبداللہ بن عباس کیوں آئے ہو، کیا چیز تمہیں یہاں پر لے کر کے آئی ہے؟ عبداللہ بن عباس یہ تمہارے بدن پر اتنا خوبصورت لباس یہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ملاقات میں ان کے چہروں پہ تماشا مارا، ہاتھ سے تماشا نہیں مارا بلکہ زبان سے تماشا مارا۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے اللہ کی ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے زینت کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ یہ ان کے چہروں پہ تماشا تھا کہ تم قرآن کے حکم کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہو، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم نے اگرچہ کہا ہے لا حکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو صرف اللہ کا، قرآن کا فیصلہ، لیکن قرآن کو پڑھتے نہیں ہو، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر تم اس بات کو جانتے، قرآن کے فیصلے کو جانتے، تو قرآن کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ جن زینتوں کو اللہ نے آپ کے لیے نازل فرمایا ہے، وہ پاکیزہ روزی جس کو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، کس نے حرام قرار دیا؟ گویا کہ چہرے پہ تماچا تھا، دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، یہ پہلا تماچا تھا۔ پھر آپ نے ان سے استفسار کیا کہ آخر خلیفہ راشد، اللہ کے رسول کے داماد، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی، کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو تم ان سے؟ مسلمانوں سے کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ خوارج نے اپنے شبہات کی شروعات کی۔ ابن عباس ہمارے 3 اشکالات ہیں، ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دو۔ آپ نے فرمایا اگر میں قرآن و سنت کے حوالے سے تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں، میں اللہ کا تمہیں حوالہ دے کر کے کہنا چاہتا ہوں کیا تم اپنے موقف سے واپس آ جاؤ گے؟ بعض نے کہا ہم واپس آ جائیں گے۔ ان کا پہلا شکوہ تھا لا حکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو قرآن کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، انسانوں کو حکم نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ کہا دوسرا شکوہ کیا ہے؟ کہا دوسرا شکوہ یہ ہے کہ ہماری امیر معاویہ سے جنگ ہوئی، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان کے مال کو نہیں لوٹا، ان کی عورتوں کو قیدی نہیں بنایا۔ اگر وہ مومن ہیں تو ان سے قتال کرنا حرام ہے، اور اگر مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ ہمارا دوسرا شکوہ ہے۔ کہا تیسرا شکوہ کیا ہے؟ کہا تیسرا شکوہ یہ ہے کہ علی نے فیصلے کا ورقہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کے لقب کو ہٹا دیا ہے، گویا کہ تم امیر المؤمنین اگر نہیں ہو تو امیر الکافرین ہو۔ یہ ہمارے 3 سوالات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر الامہ تھے دوستو، امت کے سمندر تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں فرمائی تھیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر کی سمجھ انہیں عطا فرما۔ آپ نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے دوستو۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا تم قرآن کے فیصلوں کا مطالبہ کرتے ہو ہم سے، اور حکم کے باب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان اختلاف ہو جائے تو مرد و عورت کے درمیان فیصلے کے لیے عورت کے خاندان میں سے ایک انسان، ایک فرد، اور مرد کے خاندان میں سے ایک فرد کو بلا کر کے لایا جائے جو انصاف پرور ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف کر دیں۔ کہا اگر 2 خاندانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو حکم بناتا ہے تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جہاں 70,000 صحابہ مسلمان شہید کر دیے گئے، کیا ایسے موقع پر ایک انسان کو حکم نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ کون سا موقف ہے تمہارا؟ کہا بات مانتا ہوں، آپ کی تسلیم کرتے ہیں۔ کہا دوسرا سوال تمہارا کہ تم نے ان کی عورتوں کو قیدی نہیں بنایا، ان کے مال کو نہیں لوٹا۔ کہا ذرا تم مجھے بتلاؤ کہ کون ہے تم میں سے وہ ذلیل انسان جو عائشہ کو اپنا اسیر، اپنی لونڈی بنانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ وہ چیزیں حلال سمجھتا ہے جو عام عورتوں کے ساتھ حلال سمجھا جاتا ہے، لونڈی کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے۔ کون ہے تم میں سے جو عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی لونڈی بنانا گوارا کرے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ امہات المؤمنین تمہاری مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کون ہے جو اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ دوستو یہ دوسرا شکوہ تھا، ظاہر ہو گیا۔ تیسرا شکوہ کہ تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لقب ہٹا دیا ہے، تو گویا کہ وہ امیر الکافرین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہل مکہ والوں کی طرف سے حکم بن کر کے آئے تھے، مصالحت کے لیے آئے تھے، اور جب فیصلے کا ورقہ تیار کیا گیا، ہدنہ کا ورقہ تیار کیا گیا، اور جب کہا ھذا من محمد رسول اللہ، تو سہیل نے اعتراض کیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تمہارا جھگڑا صرف اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اپنے نام کے ساتھ رسول کا لقب نہیں لگا سکتے، اگر لکھنا ہے تو لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے یہ مصالحت ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اپنے لقب سے رسول اللہ کا لقب ہٹا سکتے ہیں تو کیا ہو گیا ہے علی کو کہ وہ اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب نہیں ہٹا سکتے؟ یہ فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کو سن کر کے بہت سارے واپس آ گئے، لیکن بہت سارے لوگ اپنے موقف پر قائم رہے۔ آخر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا، اکثر و بیشتر قتل کر دیے گئے۔ مورخین کا تذکرہ ہے کہ شاید صرف اور صرف 9 لوگ بچے، لیکن اس میں بھی نظر ہے۔ دوستو یہ خوارج کا واقعہ آپ نے دیکھا، یہ فتنہ تکفیر کس طرح سے اس کی شرارہ، اس کی پہلی چنگاری علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ حنین کے موقع پر یہ چنگاری نکلی، پھر یہ چنگاری بڑھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فتنے کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور یہ فتنہ تسلسل کے ساتھ قائم رہا۔ ہر قرن، ہر زمانے میں اس طرح کے افکار و نظریات کے حاملین پیدا ہوتے رہے، اور دور حاضر جو ہمارا مین موضوع ہے
جس کے ہم مخاطب ہیں اور جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ دور حاضر میں تکفیر کا جو فتنہ کھلا ہے دوستو، فتنہ تکفیر کا جو دروازہ کھلا ہے، یہ ایک ایسا گھناؤنا و سنگین ہے جس نے آج عالم اسلام کو آگ کے الاؤ میں دھکیل دیا ہے۔ پوری انسانیت، پورا عالم اسلام کرا رہا ہے، کہیں امن نہیں، کہیں قرار نہیں، کہیں سکون نہیں ہے۔ اخبارات کی سرخیاں، ٹیلی ویژن کی خبریں اگر خبریں دیتی ہیں تو مسلمانوں کی موت کی خبریں دیتی ہیں۔ ایک مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کا خون کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا خون بہاتا ہے اور جہاد کے دعوے کرتا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتلاؤں گا آخر میں کہ یہ کون سی سنگینی ہے کفر کی دوستو۔ لیکن کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، شاید کہ دوستو یہ حقیقتیں ہمارے لیے بہت تلخ ثابت ہوں، لیکن میں آپ سے اس بات کا بھی تقاضا کروں گا کہ ہم اپنے ہاتھ سے انصاف کے دامن کو چھوڑنے نہ پائیں، ہمارے ہاتھوں سے انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ ہم جو بھی بات کہتے ہیں یا میں یہاں سے جو بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو، میری باتوں کو غلط رنگ نہ دیا جائے، میرے باتوں کی غلط ترجمانی نہ کی جائے۔ میں جس انداز میں بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نقل کرتے ہیں تو میرے انداز میں نقل کریں تاکہ یہ چیز اتہام تراشی یا الزام تراشی کا باعث نہ ہو۔ میں کہوں گا یہ دوستو کہ بدقسمتی یہ ہے کہ دور حاضر میں اگر تکفیر کا فتنہ اٹھا ہے، تکفیر کی جو چنگاری نکلی ہے، تکفیر کا جو شعلہ بھڑک رہا ہے دوستو، اس کی اصل، اس کی بنیاد اگر وہ چنگاری کہیں سے نکلی ہے تو دوستو ملک ہندوستان سے نکلی ہے۔ اگرچہ وہ ایک شرارہ تھا، ایک چنگاری تھی، فتنے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور میں انصاف کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی، حکام کی تکفیر کھلے الفاظ میں انہوں نے ہرگز نہیں کی، لیکن قرآن کریم کی انہوں نے ایسی تفسیر کی، توحید الوہیت کی ایسی ترجمانی کی جس نے عربوں کے لیے کفر کے دروازے کھول دیے۔ 1939 میں ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریۃ الاسلام السیاسیہ، اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے، اس نام سے آپ نے بہت ساری تقریریں کی 1939 میں، جن تقریروں میں آپ نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی مکمل طور پر کہ آج پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی ظالم و جابر حکمراں، جتنے بھی طواغیت کفر، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ نوح ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، جتنے بھی حکمراں گزرے ہیں کہ سارے کے سارے حکمراں اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے۔ انبیاء کا جھگڑا بادشاہوں سے صرف اور صرف اس بات کا جھگڑا تھا کہ اس وقت کے ظالم و جابر حکمراں اپنی رعایا کو اپنا غلام تسلیم کرتے تھے کہ اس معاشرے میں اگر کوئی قانون نافذ ہوگا، اس معاشرے میں اگر کوئی شریعت نافذ ہوگی تو میرا قانون نافذ ہوگا، میری شریعت نافذ ہوگی۔ یہی انبیاء کا اور حکمرانوں کا جھگڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جبکہ آپ لوگ ہمیشہ ساری تقریروں میں اس بات کو سنا کرتے ہوں گے دوستو کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے دعوت دی تھی، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ عاد علیہ السلام، اعوذ باللہ، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم سے کہو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ گویا کہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے وقت کے حکمرانوں کو، ظالموں کو
سب کو ایک اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں اور سارے مفسرین اسی بات کی تفسیر کرتے ہیں، یہی تشریح کرتے ہیں۔ لیکن مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ فرعون اور نمرود بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس کائنات کا مدبر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ان کا کبر تھا، غرور تھا، ان کا جبروت تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، جحوداً واستکباراً۔ لیکن اندر سے وہ لوگ اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ جبکہ دوسرے مفسرین ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بارے میں جو مناظرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر بھیجے گئے، اس قوم کا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ 4 حکمراں دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب میں جو ہے پوری حکومتیں کی ہیں۔ 2 تو مسلمان اور 2 کفار۔ 2 مسلمان میں تھے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، جنہوں نے مشرق و مغرب میں حکومتیں کی، اور 2 کفار میں سے تھے، ایک تو ہے نمرود جس کے مخاطب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور دوسرا بخت نصر۔ یہ 4 حکمراں دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب پہ حکومت کی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں 400 سال تک اس نے حکومت کی، 400 سال تک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے وجود کے سلسلے میں مناظرہ کیا؟ ابن کثیر کہتے ہیں حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أي فِي وُجُودِ رَبِّهِ، رب کے وجود کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ یہ مفسرین کا قول ہے۔ لیکن مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی کہ ماضی کے حکمرانوں کا جو مسئلہ تھا انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، کہ وہ لوگ قوم کو اپنی رعایا، اپنی مخلوق سمجھتے تھے، اس طور پر کہ پوری شریعت اگر نافذ ہوگی تمہارے اوپر، معاشرے میں جو قانون نافذ ہوگا تو میرا قانون نافذ ہوگا۔ پھر اس کے بعد مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات، بڑی عظیم بات کہہ دی، فَهَذِهِ الْأُلُوهِيَّةُ الَّتِي ادَّعَاهَا فِرْعَوْنُ وَنَمْرُودُ لَيْسَتْ بِقَاصِرَةٍ عَلَيْهِمَا، کہ یہ الوہیت، یہ ربوبیت جس کا دعویٰ نمرود، فرعون جیسے حکمرانوں نے کیا تھا، آج بھی اسی الوہیت کے دعوے دار حکمراں بھی موجود ہیں۔ گویا کہ اشارہ تھا اس وقت کے حکمرانوں کی طرف۔ بہت بڑی ضرب تھی دوستو آج کے حکمرانوں پر۔ بلکہ کہا بل نجد الملوک فی کل ارض وفی کل مکان ینتحلون تلک الالوہیہ، بلکہ ہر زمانے میں ہم ایسے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما زال الناس فی العصور الغابرہ صائرین علی هذه الخطہ، اور گزشتہ قوموں میں سارے حکمراں اسی طریقے پر چلتے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ حَالُهُمْ فِي مُعْظَمِ أَقْطَارِ الْعَالَمِ، اور آج کے وقت میں حکمرانوں کی حالت یہی ہے۔ گویا کہ آج کے حکمرانوں کو انہوں نے نمرود و کنعان و فرعون جیسے حکمرانوں کے ساتھ جوڑنے کی بات کہی تھی۔ یہ بات بعض عرب مفکرین کے لیے ایٹم بم ثابت ہوا، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال کے بعد ایک دوسری کتاب لکھی، قرآن کریم کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری محنت اس بات پر صرف کی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اس وقت کے حکمرانوں کا جھگڑا صرف اور صرف حاکمیت کے لیے تھا، سلطہ کے لیے تھا، کرسی کے لیے تھا، بادشاہت کے لیے تھا، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور آپ نے ابھی تک کیا سنا ہے دوستو؟ مفسرین کے حوالے سے سارے مفسرین اس بات کو کہتے رہے ہیں، حاکمیت اس کا ایک جز ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کے حکمرانوں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے ہیں، ایک اللہ واحد کی عبادت کرو، اپنے سر کو جھکاؤ تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ دعوت تھی۔ اس کی وجہ سے مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مفسرین کو غلط قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ یہ ایک بہت بڑی علمی غلطی ہوئی۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی اخیر میں دوستو،
وقد جاءت نصوص القرآن فی ذلک من الوضوح والجلاء، قرآن کریم کے نصوص اس باب میں مکمل واضح ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جھگڑا اپنی قوم کے ساتھ صرف اور صرف حاکمیت کے لیے تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے، مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ یہ سارے کے سارے مفسرین اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ بہت بڑی بات کہی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور دوستو، مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر انداز میں یہ بات کہی، لیکن یہ ان کی بات کے لوگوں کے لیے، عرب لوگوں کے لیے بہت بڑا ایٹم بم ثابت ہوئی۔ سب سے زیادہ اس فکر سے جو متاثر ہوئے وہ مصر کے اخوان المسلمین کے ایک عظیم رہنما سید قطب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور اس کی ترویج کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہیں 1965 میں جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے بہت سارے معاملین کو، ان کے ساتھ ان کے افکار کے حاملین کو جیلوں کے حوالے کر دیا گیا، اور انہوں نے وہاں سے وصیت بھی کی تھی اپنے بعد کے لوگوں کو کہ اگر پڑھنا تو مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، خاص طور پر المصطلحات الاربع، قرآن کریم کی 4 بنیادی اصطلاحات کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھنا، نظریۃ الاسلام السیاسیہ کو اپنے مطالعے میں رکھنا۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ دوستو صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے کھلے انداز میں تکفیر نہیں کی، مجتمعات کی تکفیر نہیں کی، معاشرے کی تکفیر نہیں کی، حکمرانوں کی تکفیر نہیں کی، لیکن سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک نیا رنگ دیا۔ اور میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو اخوان المسلمین کے لیڈران ہیں، عظیم لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے لیے نئی نہ ہو۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ جماعت الاخوان المسلمین کے ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ اس بات کو کہتے ہیں ان سید قطب کان من المعجبین بالامام حسن البنا۔ سید قطب جو جماعت الاخوان المسلمین کے لیڈر ہیں، مؤسس اول ہیں، ان کی رائے سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان کی فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے، لیکن سید قطب نے حسن البنا کے افکار کو اتنا زیادہ منتقل نہیں کیا اپنی کتابوں کے اندر جتنا سید قطب نے ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کو اپنی کتابوں کے اندر منتقل کیا۔ لیکن فرق یہ رہا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب کے درمیان، وہ خود کہتے ہیں فقد تأثر قطب بالمودودی کثیرا وأخذ عنه فكرة الحاكمية والجاهلية ولكن خرج قطب في النهاية بنتائج عن تكفير المجتمع وجاهليته تختلف تماما عما قاله المودودی۔ کہتے ہیں کہ فرق یہ رہا کہ سید قطب نے مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو لیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سارے مجتمعات کو کافر قرار دے دیا، سارے حکمرانوں کو کافر قرار دے دیا، ساری سوسائٹی کو غیر اسلامی قرار دے دیا، اور یہاں تک کہا ارتدت البشریۃ الی عبادۃ العباد، انسانیت اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے بندوں کی عبادت کی طرف پلٹ چکی ہے۔ معاشرے میں دنیا کے اندر کوئی بھی اسلامی سوسائٹی نہیں پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور جتنے بھی حکمراں ہیں سب کے سب کفار ہیں، جس نے جو ہے دوستو کفر کا ایک عظیم دروازہ کھولا۔ آپ ذرا بتلائیں کہ جب ہم سب کے سب کفار ہیں ان کی نگاہوں میں، کیوں؟ ابھی میں ان کے عقائد کو بعد میں بیان کرتا ہوں دوستو۔ یہ دیکھیں، یہ نتیجہ نکلا سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کا، لیکن ابھی اس کے باوجود یہ فکر اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو 1965 میں جیل کے حوالے کر دیا گیا جمال عبد الناصر کے حکم سے، اور اس کے بعد انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ ان کے ساتھ اور بہت سارے ان کے جماعت کے افراد کو پھانسی دے دی گئی، جس کے نتیجے میں اور بہت سارے لوگ جیل کے حوالے کیے گئے، اور جس ظلم کے پاداش میں جو اس وقت کے ظالم حکمراں جمال عبد الناصر نے ان لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، اس کا رد فعل یہ نکلا کہ جو لوگ جیل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے اس وقت کے سارے حکمرانوں کی تکفیر کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کو وہاں سے رہائی ملی تو انہوں نے روس کے خلاف جو جنگ افغانستان میں چھڑی ہوئی تھی وہاں پر جا کر کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں اس تکفیر کے فتنے کو ترویج کی، وہاں پر اس کی جو ہے اچھی طرح کھیتی کی، وہاں سے لوگوں کو افراد تیار کیا، اور چونکہ افغانستان کی جنگ میں مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو جو تغذیہ دیا گیا، جو غذا دی گئی کفر کے افکار کے نتیجے میں، سارے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ان کفریہ افکار کو لے کر کے نکلے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ساری سوسائٹی، سارے معاشرے کے اندر ایسے افراد جراثیم پائے گئے جنہوں نے کفر کے تکفیر کے اس فتنے کو جو ہے مسلمانوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کی، اور آج یہی نتیجہ ہے
کہ ہمارا ملک ہندوستان بھی اس طرح کے افکار سے محفوظ نہیں، ہمارا پڑوسی پاکستان بھی اس طرح کے جراثیم سے محفوظ نہیں، بنگلہ دیش، بلکہ آپ دیکھیں دوستو کہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ فتنہ تکفیر تیزی کے ساتھ پنپ رہا۔ انہوں نے دوستو، آپ ان احادیث کو دیکھیں دوستو، جن حدیث کو ہم نے نقل کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، آپ نے فرمایا، ان کا ایک وصف بیان کیا تھا، حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام، نوخیز ہوں گے، نئی عمر کے لوگ ہوں گے، کچی عقل والے لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے جو تکفیر کا بوجھ اپنے سروں پہ اٹھا کر کے گھومیں گے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کے جو عمائد تکفیر ہیں، جو جماعت التکفیر والہجرہ کے جو لیڈران ہیں، اور جو بہت سارے دنیا سے چلے گئے اور جو بہت سارے موجود ہیں، اور جن کا نام ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا بہت بڑا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اسلام کا جنگجو اسامہ بن لادن جیسے لوگ، یہی وہ جو ہے جراثیم ہیں جنہوں نے پوری امت کو تکفیر کا فتنہ دیا ہے، اور جنہوں نے پوری دنیا کے آگ کے مسلمانوں کو آگ کے دہانے میں ڈھکیل دیا ہے۔ دوست، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارے مجتمعات کی تکفیر کی، سارے مجتمعات کی، حتیٰ کہ سعودی عرب، دنیا کا کوئی بھی ملک یا سوسائٹی یا معاشرہ ان کے فتنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے دوستو کہ اس وقت کے سارے حکمراں کافر ہیں، اس وقت کے سارے محکومین کافر ہیں، آپ سارے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب ان کی نگاہوں میں کفار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کافر حکمرانوں کی سرپرستی میں آپ رہتے ہیں اور ان کے فیصلوں سے راضی ہوتے ہیں، ان کے نظام کو انتخاب کرتے ہیں، ان کے نظام کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے گویا کہ تم کافروں سے راضی ہو، اس لیے تم بھی کافر ہو۔ پولیس کا نظام، شرطہ کا نظام، سارا کا سارا ان کے یہاں کفار ہیں۔ انہوں نے آرڈر دیا، ان کا ایک دستور ہے کہ ہم اس کافر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہرگز نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے کفار ہیں، اس لیے ان کا ایک دستور ہے کہ یہ لوگ غابات میں پناہ لیتے ہیں، جنگلوں میں پناہ لیتے ہیں، پہاڑوں پہ جا کے پناہ لیتے ہیں، یہ ان کا دستور میں داخل ہے۔ ہجرت ضروری ہے، ساری سوسائٹی کو چھوڑ کر کے، سارے ملکوں کو چھوڑ کر کے، ساری آبادیوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں پناہ لینا ان کا وتیرہ۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے دوستو، چوتھی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک جتنی بھی سوسائٹیاں قائم ہوئیں تقریباً سب کے سب لوگ کفار تھے، اس لیے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد سے تقلید کا آغاز ہوا ہے، اور تقلید کو صنم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں تقلید ایک بت ہے جس کو لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈال رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے چوتھی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک کے سارے لوگ چونکہ فتنے تقلید سے متاثر ہونے کے نتیجے میں سارے کے سارے کفار ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اس ان کی نگاہوں میں دنیا میں جتنی مساجد پائی جاتی ہیں، 4 مسجدوں کے علاوہ ساری کی ساری مسجدیں مسجد زرار ہیں، کسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ بیت المقدس، کعبۃ الحرام، کعبہ مکرمہ، مسجد نبوی و مسجد قباء، ان کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں ساری کی ساری مسجدیں زرار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعمیر کرنے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے، اس کی تمویل کرنے والے چونکہ سب کے سب کفار ہیں، اس لیے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں، جمعہ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ اور وہ بھی مکہ مدینے میں اگر نماز پڑھنا جائز ہے تو ان کی امام کی امامت میں جائز ہے، اقتداء میں جائز ہے، غیروں کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہی وہ عقیدہ تکفیر ہے جس نے حرمین کو نشانہ بنایا، حرمین کو بھی اپنے نجس اور غلیظ افکار سے، اعمال سے پاک نہیں رکھا دوستو، بلکہ کتنی بار انہوں نے مسجد نبوی، مکہ حرام کے جو ہے مکہ المکرمہ کے پاس میں مملاش کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں دوستو، یہ فتنہ تکفیر نعوذ باللہ، حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام، نئی عمر کے لوگ، کچی اب اسامہ بن لادن کون تھے؟ مہندس تھے، انجینئر تھے، اور اسلام کا لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایمن ظواہری، ابو مصعب سوری، ابو قتادہ جیسے لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا لیڈر سمجھتے ہیں، دوستو ہم ایسے اسلام کو سلام کہتے ہیں، ہم ایسے جہاد کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں دوستو، اور تم جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہو ہم ایسے اسلام کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے دوستو، ہرگز اسلام سے کوئی اس کا رشتہ نہیں۔ دوستو یہ نوجوان ابھی جو 37 لوگوں کی جو ہے سعودی عرب کے اندر گردنیں ماری گئیں، ان میں سے بعض نوجوان ایسے تھے جو مدینے میں تعلیم حاصل کی، جنہوں نے، ہمارے بعض دوست احباب ہیں جن کے کلاس فیلوز تھے،
بلکہ ان کے روم پارٹنر تھے، نعوذ باللہ، لیکن ان کے دلوں میں ایسی نفرتیں بھر دی گئی تھی دوستو، اور معاشرے کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، پوری سوسائٹی کے خلاف ایسا بغض بھر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ حرم کے اندر نماز پڑھنے کو کبھی بھی روا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر دیکھا کہ شیخ سدیس نے اللہ اکبر کی آواز کہی، مسجد سے پیچھے نکل جاتے تھے، فوراً پیچھے دروازے سے۔ کیوں؟ علماء السلاطین ہیں، علماء نہیں ہیں، حکمرانوں کے علماء ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، چونکہ یہ کافر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنیں ماری گئیں۔ نوجوان ثانویہ کا طالب علم، آپ ذرا اندازہ لگائیں دوستو، اپنے رسول کی بات کو یاد کریں کہ آپ نے فرمایا تھا سفہاء الاحلام حدثاء الاسنان، نئی عمر کے لوگ، کچی عمر کے لوگ، کچی عقل کے لوگ، جن کے پاس نہ تو کوئی علم ہوگا، نہ کوئی شعور ہوگا، نہ قرآن حدیث کے نصوص ان کے سامنے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا دوستو کہ جنہوں نے اس طرح کی جماعتوں کی لیڈرشپ اختیار کی ہے اور جنہوں نے ان کی زعامت، ان کے اقتدار کو سنبھالا ہے، وہ لوگ 20 سال 22 سال کی عمر کے لوگ، اور ہیں کون؟ میں آپ کو بتلاؤں، مصطفیٰ شکری جیسے لوگ جو جماعت التکفیر والہجرہ کا لیڈر اپنے آپ کو مانتا ہے، قسم الزراعہ کا فارغ ہے، کھیتی باڑی کرنے والا جو فن ہے اس کا فارغ ہے، اپنے آپ کو اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے اور دنیا کے مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے، مساجد کو بمبلاش کرنے کا جواز دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہیں لوگ دوستو جن کے بارے میں دوستیں ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتلا دی ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں جو حدیث تلاوت کی تھی، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک روشن شاہ راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی راتیں دن کے مانند روشن ہیں، اس سے وہی ہٹے گا، وہی کنارہ کشی اختیار کرے گا جو اپنا ہلاکت کو مقدر بنانا چاہتا ہوگا۔ یہ ہے دوستو تکفیر کی شروعات، تکفیر کی ابتدا۔ جی ایسا ہے، چونکہ وقت بھی شاید کہ ہمارا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جو ہماری اصولی باتیں ہیں میں ان اصولی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہمارے وہ نوجوان، جہاں میں ان پر میں فخر بھی کرتا ہوں دوستو، اور انتہائی خوشی کی بات بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان الحمدللہ ہمارے دعات کی محنتوں کے نتیجے میں عقیدہ توحید کی طرف پلٹ رہے ہیں، شرک سے توبہ کر رہے ہیں، بدعتوں سے توبہ کر رہے ہیں، الحمدللہ کلمہ توحید ان کے سینوں میں جاگزی ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو اس وقت ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس شریعت کا کوئی راسخ علم نہیں ہے، آج انہیں عقیدہ توحید مل گیا، توحید کی دولت مل گئی، اور مل جانے کے بعد اپنے بھائیوں کو فراموش کر گئے، اپنی ماضی کو بھول گئے، اور آج ان کا جو مخاطب ہے، ان کا جو بھائی ہے، ان کا جو پڑوسی ہے، ان کے سوسائٹی کے جو افراد ہیں، ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے کافر سمجھتے ہوئے ان سے سلام کلام کو روا نہیں سمجھتا اور اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کے ساتھ وہی رویہ کیا جاتا، وہی سلوک، وہی برتاؤ کیا جاتا تو شاید آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس لیے آج معاشرے کے درمیان ایک فتنہ جو ہندوستان پاکستان میں تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے، وہ التکفیر باللازم، جس پر میں خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں دوستو۔ اور چونکہ یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں کہ تکفیر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، جس کی تنفیذ اگر کوئی کر سکتا ہے تو علماء راسخ ہیں، ہم جیسے نوخیز لوگ اس فتنے میں یا اس طرح کے فتوے لگانے میں کی جرات نہیں کر سکتے ہیں دوست۔ تکفیر ایک عظیم حق فتنہ ہے، اور تکفیر کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس فیصلے کی تنفیذ اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف علماء راسخ ہیں، جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ علماء راسخ ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی گروہ اور کسی شخص پر تکفیر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہیں تو نہ ہمیں، نہ آپ کو، نہ علان و فلان کو، چاہے وہ وعاظ ہوں، چاہے وہ دعات ہوں، چاہے وہ خطبہ کرام ہوں۔ یہ فرق رکھیں دوستو کہ ہم جیسے دعات، ہم جیسے خطبہ، ہم جیسے وعاظ علماء کرام نہیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے طلبۃ العلم کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں ہیں۔ آپ کے سامنے ہر داڑھی والا انسان، ہر کرتا پائجامہ پہننے والا انسان دوستو عالم دین نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل میں اگر آپ کو گفتگو کرنا ہے، کوئی حکم لینا ہے، تو ان علماء راسخین کی طرف رجوع کریں جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے اور جن کے تعلق سے فتنوں کا خوف کم ہے۔ جی دوستو آج ہمارے معاشرے میں تکفیر باللازم کا ایک جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، سلسلہ وار باتوں کے ذریعے سے تکفیر۔ میرے ساتھ کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں،
نعوذ باللہ. میرے ایک دوست نے بات نقل کی کہ پاکستان میں ایک بیٹا اپنی ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. کہا چونکہ وہ کافر تھی. نعوذ باللہ. کیوں کافر تھی؟ اس لیے کہ فلاں جماعت کا جو موقف ہے اس کو نہیں مانتی تھی. نعوذ باللہ. داعشی اپنی ماں کو ذبح کر دیتا ہے چھری کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ داعش کو اسلامی تنظیم نہیں سمجھتی ہے, جہادی تنظیم نہیں سمجھتی ہے, اعتراف نہیں کرتی. آج ہمارے یہاں ایک سلسلہ کھڑا ہوا ہے دوست. انہی چیزوں کی میں حقیقت وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. خاص طور پر تکفیر باللازم کا ایک جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے, اس بات کے نتیجے میں کیا بات مرتب ہوتی ہے, وہ کفریہ بات مرتب ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں انسان کو کافر قرار دیا جاتا ہے. میں اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. آج سے 12 سے 14 سال پہلے کی بات ہے. مدینے میں, بامبے میں, اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے, پروفیسر ہے بھی بامبے یونیورسٹی میں. اس نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ کافر ہے. میں نے کہا کس بنیاد پر کافر ہے؟ کہا چونکہ وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اور جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا امام جو ہے, امام تو سورہ فاتحہ پیچھے پڑھتا ہے, تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں, اس کی تو نماز درست ہو جایا کرتی ہے. کہا نہیں. دیکھیں سلسلہ وار دوست, واللہ المستعان. کہا کبھی کبھار یہ امام بھی مسجدوں سے غائب ہوتا ہے, کبھی رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہے, کبھی سفر میں نکلتا ہے, اور دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے, اور جب مقتدی بن کر کے نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا ہے, اور 4 دن 5 دن 10 دن نماز دوسروں کی اقتداء میں پڑھنے کے نتیجے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, اس کی نماز نہیں ہوتی تو کافر ہو گیا, اب اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں. اعوذ باللہ. یہ ہے تکفیر باللہ سے, سلسلہ وار کسی بات کے نتیجے میں کسی کو کافر قرار دینا. اس لیے دوستو, شریعت کے تعلق سے اس مسئلے کی سنگینی کو جاننے کے لیے کچھ نصوص کا, کچھ اصطلاحات کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال شروع میں دوں کہ اگر آپ نے علماء کرام کے دامن کو چھوڑ دیا دوستو, علماء کرام کی طرف آپ نے رجوع نہیں کیا, آپ نے قرآن و حدیث کو گوگل کے حوالے سے, یوٹیوب کے حوالے سے, نیٹ کے حوالے سے اگر سمجھنے کی ناروا کوشش کی, تو یہی فتنے جنم لیں گے جس کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اور جس کا خمیازہ پوری امت جو ہے آج بھگت رہی. آپ نے دوستو سنا بھی کہ خوارج کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا تھا, خوارج نے جو صحابہ کرام کی تکفیر کی تھی, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی طرف رجوع نہیں کیا. صحابہ کرام کی جماعت بہت بڑی تعداد میں موجود تھی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, لیکن چونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو کوئی ویلو نہیں دی, ان کے موقف کو کوئی ویلو نہیں دی, اور اپنے آپ کو امام بنا سمجھا, لیڈر بنا کے اپنے آپ کو لیڈر سمجھا, جس کے نتیجے میں حق سے منحرف ہو گئے. اس لیے اس طرح کے موضوعات یا جو بھی دین کے مسائل ہیں, اگر آپ نے علماء کرام کے دامن کو چھوڑا دوستو تو گمراہی مقدر ہے. اس لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کے سامنے. میں اگر آپ سے سوال کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل اعظم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے عظیم ہے, تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, وقت پہ نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. دوسرے صحابی نے پوچھا ای العمل افضل, اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے افضل عمل ہے. ایک تیسرے صحابی نے کسی موقع پر پوچھا ای العمل افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب ایک نوجوان آتا ہے نوخیز, جس کی ابھی چند گھر واپسی ہوئی ہے جلدی, کہتا ہے شریعت میں تعارض ہے, حدیث میں تعارض ہے, ٹکراؤ ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول ایک حدیث میں کہتے ہیں سب سے افضل عمل نماز پڑھنا ہے وقت پہ, دوسری حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جہاد کرنا ہے, تیسری حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل بر الوالدین ہے. گویا کہ حدیثوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے, لیکن دوستو حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں, تمہارے مزاج میں ٹکراؤ ہے, تمہاری عقل میں ٹکراؤ ہے. علم سے کورے ہیں ہم, اس لیے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کو دیکھا, سائل کو دیکھا, سائل کیا چاہتا ہے, سائل کے یہاں کس باب میں کوتاہی پائی جاتی ہے, والدین کے تعلق سے اس کی یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے, جہاد کے باب میں اس کی یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے, نماز کے تعلق سے اس کی یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے. جیسا آپ نے مخاطب دیکھا ویسا آپ نے جواب دیا. اسی لیے دوستو
قرآن کریم میں بہت سارے ایسی آیات ہیں یا احادیث ہیں جن میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں علی طول اس کام کے کرنے کے نتیجے میں انسان پر کفر کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کے نصوص کو سمجھنا ضروری ہے دوستو، کہ کون سے وہ کلمات ہیں جن پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن کفر سے مراد کفر نہیں ہے، بلکہ کفر سے مراد کفر اصغر ہے، وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کے سامنے کہ وہ الفاظ جو کفر کے معنی میں ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ یہاں پر کلمہ کفر جو استعمال ہوا ہے وہ حقیقت میں کفر کے معنی میں مقصود ہوا ہے، یعنی یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ اعتقاد ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ، یا جن لوگوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو اس نے کفر کیا۔ یہاں پر بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے دوستو، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لیکن بعض آیات احادیث ایسی ہیں کہ جہاں پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن کفر سے مراد کفر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیں آپ کے سامنے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ خوارج کا سب سے عظیم فتنہ یہی ہے، شبہہ یہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ سب کے سب کفار ہیں، اور جو ان کے عقیدے کے مطابق جو ان کی طرف اپنے فیصلوں کو لے کر کے جائیں وہ سب کے سب کفار ہیں۔ گویا کہ دوستو جہاں پر اسلامی شریعت کا مکمل طور پر نفاذ نہیں ہے وہاں کے سارے حکمراں ان کی نگاہوں میں کافر، اور وہاں رہنے والے سارے محکومین کافر، اس لیے کہ وہ کفار کے قیادت میں یا ان کی نگرانی میں رہتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ لیکن دیکھیں دوستو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو قرآن کریم کے دوستو سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور جنہوں نے قرآن کریم کو سب سے اچھے انداز میں سمجھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ہی بہ کفر ولیس بالکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اس کفر سے مراد کفر اصغر ہے، وہ کفر مقصود نہیں ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سارے مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی۔ آپ ذرا بتلائیں دوستو صحابہ کرام جو تفسیر کریں اس تفسیر کے بارے میں، اس تفسیر کے مقابل میں ہم اپنی تفسیر کو ظاہر کریں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ صحابی کا کوئی قول اور کوئی فعل حجت نہیں ہے، چاہے وہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے دوستو قرآن کریم نے کفران نعمت کو یعنی ناشکری کو بھی کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، کیا مطلب کفر کا یعنی ناشکری؟ جس نے ناشکری کی فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ آپ اس کفر کے ذریعے سے، اس کفر کے لفظ کے ذریعے سے دوستو کیا کسی ناشکر انسان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ اس عقیدے کے نتیجے میں دوستو اگر کوئی انسان ناشکری کرتا ہے تو گویا کہ ان کی نگاہوں میں کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی تفسیر کو دیکھنا، سلف کی تفسیر کو دیکھنا ہمارے لیے اسی لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ہمارا جو منہج ہے فہم الکتاب والسنہ وفق فہم سلف الصالح، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے دوستو، ضرور سمجھنا ہے، لیکن سلف صالح کے منہج کے مطابق سمجھنا ہے، لگام کو چھوڑ نہیں دینا ہے دوستو کہ جو سمجھ میں آئے جو کر لے، ہرگز نہیں دوستو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد تم لوگ کفار مت ہو جانا، کافر مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ دوستو اس کے نتیجے میں کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان سے جھگڑا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا استباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے۔ کیا جنگ کرنے کو کفر قرار دیں گے دوستو؟ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اس کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی سارے کے سارے کفار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے آپس میں قتال کیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، جنگ۔ لیکن دوستو ہرگز اس کفر سے مراد جو مفسرین نے سمجھا ہے یا شارحین نے سمجھا ہے کہ اس کفر سے مراد کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے دوستو۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ، عظیم مسئلہ ہے جس کا سمجھنا دوستو ضروری ہے، تکفیر مطلق اور تکفیر معین۔ تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ کسی جماعت پر یا کسی قول یا کسی اعتقاد پر یہ حکم صادر کریں کہ اگر کسی انسان نے یہ بات کہی، اگر کسی انسان نے یہ عقیدہ رکھا، اگر کسی انسان نے یہ کام کیا تو وہ کفر کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قول کی بات ہے کہ جو لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ مانتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ کو ثالث ثلاثہ مانتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے دوستو اگر کسی فرقے کی تکفیر کرنا ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ بات ملحوظ رکھیں دوستو کہ آپ کسی بھی فرقہ، کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت پر تکفیر کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ کا یہ حق ہرگز نہیں بنتا ہے کہ آپ ان پر تکفیر کا فتویٰ لگائیں، بلکہ یہ بھی علماء کرام کا حق ہے جو راسخین علماء کرام ہیں۔ سب سے عظیم مسئلہ ہے جو سنگین ہے انتہائی، وہ ہے تکفیر معین۔ کسی معین شخص کی تکفیر کرنا، کسی انسان کے بارے میں کہنا کہ یہ کافر ہے اور اس کا نام لے کر کے کہنا کہ یہ کافر ہے، جہنمی ہو گیا، یہ فتنہ سب سے عظیم فتنہ ہے، اور یہ بات انتہائی سنگین بات ہے دوستو، بہت ہی گھناؤنا ہے جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کسی انسان پر تکفیر کا حکم لگانے کے لیے علماء کرام نے بہت سارے ضوابط متعین فرمائے ہیں، بہت سارے شروط رکھے ہیں۔ ان شروط کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں دوستو، کہ کسی بھی انسان پر تکفیر کا فتویٰ لگانے کے لیے، کسی انسان کو کافر قرار دینے کے لیے اس کے اندر کم سے کم 4 سے 5 شرطیں پائی جائیں اور کم سے کم 6 رکاوٹیں پائی جائیں جو تکفیر سے مانے ہوں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کسی انسان پر تکفیر کا فتویٰ لگانے کے لیے ضروری یہ ہے دوستو کہ جس نے کفریہ بات کہی ہے یا کفریہ کوئی قول یا کوئی کام کیا ہے وہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو اور خود مختار ہو۔ اگر کوئی بچہ کوئی بات کہتا ہے کفریہ بات تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، لیکن آج کے جو مکفرین ہیں نعوذ باللہ، وہ بچوں کو بھی جائز القتل سمجھتے ہیں، عورتوں کو بھی جائز القتل سمجھتے ہیں، بوڑھوں کو بھی جائز القتل سمجھتے ہیں، نوجوانوں کو بھی جائز القتل سمجھتے ہیں، سب کے سب ان کے یہاں جائز القتل ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان جس پر آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو اور مختار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل۔ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنے قلم کو اٹھا لیا ہے، 3 لوگ قابل مواخذہ نہیں ہیں، 3 لوگوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو وہ انسان جو سو رہا ہو، سونے میں اس کی نماز چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ اس نے نماز کی ادائیگی نہیں کی، جب تک وہ سو رہا ہے وہ معذور ہے، سونے کے بعد سب سے پہلے فریضہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے، لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے اگر کوئی بچہ کوئی بات کہتا ہے جو بالغ نہیں ہے، اگر کوئی کفریہ بات بھی کہہ جاتا ہے دوستو تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ تیسرا ہے کہ وہ انسان خود مختار ہو، اس نے کوئی بات دل کی رضا سے بات نہیں کہی ہے، بلکہ اس سے یا تو ناسمجھی میں نکل گئی، یا تو شدت فرح میں نکل گئی، یا شدت غم کی وجہ سے وہ بات نکل گئی۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبد من احدکم، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو تم میں سے اس انسان سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو انسان سفر میں ہوتا ہے، اور سفر پر جو ہے، سفر میں جب ہوتا ہے تو اونٹ پر جو ہے اس کا سارا توشہ ہوتا ہے، سارا زار سفر ہوتا ہے اور سو جاتا ہے اچانک، اور اس کا اونٹ اس کے پاس سے بدک جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارا اونٹ ہم سے غائب ہو چکا ہے، اس پر اس کا زاد سفر ہے، پوری لوازمات زندگی اس کے اونٹ کی پیٹھ پر لدی ہوئی ہے۔ آخر تلاش کرتا ہے، 1 بار تلاش کرتا ہے، 2 بار تلاش کرتا ہے،
لیکن وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی ہے. پھر اچانک اپنی جگہ پر آ کر کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے, سو جاتا ہے. اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے موجود ہے اور اپنی لگام کو اس کی ہاتھوں میں ڈال دیا ہے. ایسا انسان مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کتنا بڑا کفر ہے یہ, کتنا عظیم کفر ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اس لیے دوستو, اگر کوئی انسان بے اختیار میں کوئی بات کہہ جاتا ہے, نا اختیاری میں خوشی کی وجہ سے, غم کی وجہ سے کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے, ایسی بنیاد پر اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. تیسرا ہے دوستو کہ انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا عقیدہ رکھتا ہو, اس کا التزام کرتا ہو. اگر زبان سے کوئی بات نکل گئی ناسمجھی کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پر تکفیر کا فتنہ نہیں حکم نہیں لگایا جا سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہودی انبیاء کرام علیہ السلام کو جب احمق کہنا چاہتے تو کہتے تھے راعنا, حمقوہ, ان کو ہم احمق قرار دیتے تھے راعنا کے ذریعے سے. صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تو کہتے تھے راعنا, یعنی اے اللہ کے رسول میری طرف توجہ فرمائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی لا تقولوا راعنا, کہ جب اپنے نبی کو مخاطب کرو تو راعنا مت کہو. اس لیے کہ راعنا کا مقصود یہودیوں کا یہ تھا کہ وہ لوگ نبی کو احمق قرار دینا چاہتے تھے, نعوذ باللہ, جو کلمہ کفر ہے, سب سے بڑا کفر ہے. اس لیے جب تم اپنے نبی کو مخاطب کرو تو انظر نہ کہو, یعنی اے اللہ کے رسول میری طرف دیکھیے, اپنی توجہ فرمائیے, راعنا نہ کہیں. لیکن دوستو اس کے باوجود صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے دوستو راعنا کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی تحمیق یا آپ کی تفسیق یا آپ کو تصفیح کا مقصود نہیں تھا دوستو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ میری طرف مخاطب فرمائیں. تیسری بات یہ ہے دوستو کہ جس انسان پر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں اس پر آپ مکمل حجت قائم کر دیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو تباہ نہیں کرتا ہے یا کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا ہے اگر اس شہر کے, اس ملک کے باشندے غافل ہوں, اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان ربك مهلك القرى الا واهلها وما كان ربك يهلك القرى الا واهلها ظالمون. اس کے علاوہ دوستو 6 موانع ہیں, یعنی 6 ایسی رکاوٹیں پائی جائیں, ان میں سے اگر کوئی بھی رکاوٹ پائی جاتی ہے تو کسی انسان پر تکفیر کا فتنہ یا تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے الجہل. اگر کوئی انسان جاہلیت کی بنیاد پر, نہ جاننے کی بنیاد پر کوئی غلط حرکت کر جائے تو ایسی بنیاد پر اس انسان کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کی مثال دیکھیں دوستو کہ وہ انسان جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اور جلانے کے بعد جو راکھ تیار ہوگی اس کو ہواؤں میں اڑا دینا یا سمندر میں ڈال دینا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری لاش کو جمع نہ کر سکے اور مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا, ہواؤں کو حکم دیا کہ سارے ذرات کو جمع کریں, اور سارے کے سارے ذرات جمع ہو گئے. اللہ نے اس کی لاش بنائی, اس کے اندر روح پھونکی, اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہتا ہے اللہ میں تیرے عذاب کے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا. حالانکہ دوستو گویا کہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا, لیکن اس کا یہ مقصود نہیں تھا, وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اس نے یہ بات کہی تھی. اس لیے دوستو اس کے باوجود اس کی تکفیر نہیں کی گئی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. دیکھیں کہ جہل کی بنیاد پر اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے دوستو تو ایسے انسان پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اگر کوئی انسان مجبور کر دیا جائے کفر یا کلمات کہنے پر, ایسے انسان کو بھی دوستو اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اگر چند لوگ آپ کو گھیرے میں لے لیں اور کہیں کہ یہ کلمہ کفر ادا کرو ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی, ایسے موقع پر اگر کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے دوستو تو ایسے انسان پر بھی تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان عاجز ہے, کوئی حکم ہے شریعت کا, جیسے شریعت کہتا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ, یہ دارالکفر ہے, دارالاسلام میں چلے جاؤ, لیکن وہ انسان کمزور ہے, ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے دوستو, ایسے موقع پر اگر کوئی انسان دارالکفر میں باقی رہتا ہے مثال کے طور پر, تو ایسے انسان کو بھی معذور سمجھا جائے گا, اور جو ہے ہجرت نہ کرنے کے نتیجے میں اس پر جو ہے تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اس کے علاوہ ایک خاص چیز ہے دوستو جو بہت بڑی بات ہے, التأویل, کہ کبھی کبھی ہمارے ہیں جو تکفیر کا فتنہ ہے تعویل کی وجہ سے. یعنی ہم سامنے والے کو دوستو کوئی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہوئے سنتے ہیں, اور ہم اس کو تکفیر پر یا فتنے یا جو ہے کفریہ قول پر اس کو جو ہے سیٹ کر دیا کرتے ہیں, لیکن اس کا مقصود وہ نہیں ہوا کرتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال, جو کہ وقت خلاص ہو چکا ہے دوستو, حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
یہ ایک کفریہ کام تھا دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر یا کوئی اور موقع پر جنگ کی تیاری کی، تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک عورت کے ساتھ ایک خط بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو یہ خبر دے دو کہ محمد کریم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تم اپنے بچاؤ کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی کہ دیکھو ایک عورت ہے جو تمہارے راز کو فاش کرنا چاہتی ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ نے ایک عورت کے واسطے سے مکہ والوں کو یہ خبر دے دیا ہے کہ محمد تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ علی جاؤ مکہ کے راستے میں ایک عورت ہے جس کے پاس ایک خط ہے جس کو حاطب بن ابی بلتہ نے ارسال کیا ہے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہمارے راز کے بارے میں خبر دی ہے۔ وہاں پر پہنچے، روضۃ خاک میں پہنچے اور اس سے کہا اخرج الکتاب، وہ کتاب وہ رسالہ جو حاطب بن ابی بلتہ نے رسال کیا اسے مجھے دے دو۔ کہا میرے پاس کوئی خطاب نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کتاب دیتی ہے ورنہ میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ تو اسے خوف لاحق ہوا، اس نے اپنی چوٹی سے جو ہے خط کو نکال کر کے دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ خط حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اے مشرکین مکہ، اے مکہ کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی ہے، میں نہیں جانتا کہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یا کہیں اور حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنے بچاؤ کے لیے راستے اختیار کرو، تدبیریں کرو، اور یہ بھی جان لو کہ رسول تم پر فاتح ہونے والے ہیں، فتح پانے والے ہیں، اس لیے تم اپنے بچاؤ کا تیار کرو، اپنے بچاؤ کی راستے اور تدبیریں اختیار کرو۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ہاتھ کپکپانے لگا، تلوار نکالی، آپ نے فرمایا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے اس کی میں گردن مار دوں، منافق ہے، راز کو فاش کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں عمر، یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، شاید کہ اللہ نے بدریوں کے سلسلے میں کہا ہے کہ جاؤ جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ نے کہا جو میرا استشہاد ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفر کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں مرتد نہیں ہوا ہوں، اور میں آپ کے راز کو فاش کرنے کا میرا مقصود صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اہل مکہ میں ایک عجیب غریب انسان تھا، میرا کوئی وہاں عزیز نہیں ہے، میرا کوئی اقارب نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بچوں کی وہاں پر حفاظت کر سکے، اور جتنے مہاجرین ہیں سب مکہ کے اصل لوگ ہیں، ان کے خاندان، ان کی قرابت، ان کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، اور وہ لوگ ان کا بچاؤ مشرکین سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ میں مشرکین کے ساتھ احسان کر دوں، اس احسان کے نتیجے میں شاید کہ وہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کر سکیں، اس لیے اللہ کے رسول میں نے یہ ارسال کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے معذور کر دیا دوست، معاف کر دیا۔ اس لیے دوستو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کی بات آئے، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے دوستو مناسب پہلو اختیار کریں، مثبت موقف اختیار کریں اپنے بھائی کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے التمسوا لاخیکم العذر، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو۔ کس موقف میں یہ بات کہی ہے ہمارے بھائی نے، کن مجبوریوں کی بنیاد پر اس نے یہ بات کہی ہے، کن مجبوریوں کی بنیاد پر اس نے یہ کام کیا ہے، شاید کہ دوستو آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، شاید کہ آپ نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ تکفیر باللازم یہ خطا ہے، کسی انسان کو لازمی قول کے نتیجے میں کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے، کسی کے قول کے نتیجے میں جب تک اس کی تصدیق نہ کر لی جائے کہ تم اس قول سے کیا کہنا چاہتے ہو، اپنے اس فعل سے کیا بتلانا چاہتے ہو۔ اگر وہ انسان واضح انداز میں کہتا ہے، ایسی بات کہتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جو حقیقت میں کفر ہے، ایسے موقع پر اس پر کفر کا فتویٰ دوسرے شروط اور دوسرے ضوابط اور دوسرے جو ہے موانع کو سامنے رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے کسی انسان پر فتنے کا، تکفیر کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کو چھوڑ کر کے دوستو آپ کسی انسان پر تکفیر کا حکم نہ لگائیں ہرگز، اس لیے کہ ایک مسلمان کو کافر قرار دینا ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مانند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تشدید فرمائی ہے دوستو، بڑی تشدید فرمائی ہے۔ کافر کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ نے اس کو اس کی پراپرٹی سے محروم کر دیا،
وہ اپنے بچوں کو وارث نہیں بنا سکتا۔ اگر اس کے بچے مسلمان ہیں وارث نہیں ہوں گے، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے احکام مرتب ہوتے ہیں آپ کی تکفیر کے نتیجے میں۔ اس لیے دوستو گویا کہ تکفیر کا حکم ایک عظیم انتہائی سنگین حکم ہے جس سے پرہیز کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بلکہ ذمہ داری ہی نہیں بلکہ یہ میں کہوں گا ہم سب کے لیے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے تکفیر کا حکم لگانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک اسے شریعت کے اصولوں کا، شریعت کے نصوص کا اچھا علم نہ ہو، راسخ علم نہ ہو، وہ دوستو ان اصول و ضوابط کی رعایت کیے بغیر تکفیر کا حکم ہرگز کسی پر نہ لگائے۔ باتن جو ہے ہمارا جو اہم شق تھا دوستو، جو تکفیر کی سنگینی تھی، ہمارا وہ موضوع جو ہے ناقص رہ گیا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں سننے کی زحمت گوارا کی، ہمارا آپ نے ساتھ دیا، ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں مکتب تعاونی جالیات قطیف کا۔ بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا اپنے برادر عزیز، ہمارے جو ہے ہمدرس محترم پرویز صاحب کا، جنہوں نے ہمیں آپ کی اس معزز محفل میں، اس مجلس میں ہمیں جو ہے حاضر ہونے کی دعوت دی، حالانکہ میں اس کا شاید کہ اہل نہیں تھا۔ لیکن دوستو اگر مجھ سے کوئی غلط بات نکلی ہوگی تو اس کو معاف کرنا، اگر کوئی میری بات صحیح ہوئی ہوگی تو اس کو انشاءاللہ اپنے دامن میں جگہ دینے کی کوشش کرنا انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیر و شکر لکم، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ رب العالمین۔